تو سامعین زی احتشام فرمایا کہ ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہو تو ہمیشہ کی زندگی اللہ رسول کی اطاعت میں، یحیی القلب، اس بندے کا دل اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتا ہے، اور گناہ آلود زندگی فرمایا وہ موت ہے، بندہ برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ اور مصطفیٰ کریم کا بلاوا ہو اور صحابہ کس طرح جھٹ پٹ حاضر ہوتے ہیں، ذرا یہ انداز بھی دیکھیے، سبحان اللہ۔ سامعین زی احتشام بخاری اور مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ بشمول مشکات کے سب کتب حدیث میں یہ دونوں حدیثیں موجود ہیں، مختلف مقامات ہیں لیکن مضمون مفہوم ایک ہے، اس لیے اکٹھا بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت سعید بن معلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر سے میرے نبی نے بلا لیا، حاضر ہونے میں تاخیر ہو گئی۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے پوچھا صحابہ تاخیر کیوں کی ہے، دیر سے کیوں آئے ہو؟ عرض گزار ہوئی یا نبی اللہ نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا تم نے اچھا کیا نماز مکمل کر کے آئے، مجھے پتہ نہیں چلا، عدم توجہ کی بنا پہ میں نے تمہیں آواز دے دی، نماز پوری کی ہے نا، اچھا کیا ہے نانا۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا، میرے کریم نبی نے فرمایا میرے غلامو میری آواز کانوں میں پہنچی کہ نہیں؟ یا نبی اللہ پہنچی۔ فرمایا میرے غلامو پھر قرآن نہیں پڑھا؟ میرا رب تو فرماتا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ میرے غلامو اللہ تو یہ کہتا ہے کہ جب اللہ کے نبی بلا لیں بلا تاخیر حاضر ہو جاؤ۔ گویا اس آیت کا یہ تفسیر القرآن بالحدیث ہے، گویا اس آیت کا حقیقی مفہوم خود مصطفیٰ نے سکھا دیا کہ نماز کی حالت میں بھی اگر میں بلا لوں، نماز چھوڑ کے میری بارگاہ میں حاضری دو۔ یار میں تو حیران ہوتا ہوں، شعب الایمان کی حدیث پڑھ کے محمد ابن منقدر راوی، میرے نبی نے فرمایا ماں اگر نفل نماز پڑھتے بلا لے نا، باپ نہیں ماں، اور فرض نہیں نفل نماز پڑھتے ماں بلا لے نا، نبی پاک فرماتے ہیں نماز توڑ دو، پہلے ماں کی بات سنو۔ اور ماں کا حکم مان کے، میں یہ اس لیے حدیث ساتھ ٹچ کر دی ہے کہ باپ کا تو روب ہوتا ہے نا، بندہ خوف کی وجہ سے بھی اطاعت کرتا ہے، کیونکہ خوف خود اطاعت کا سبب بھی بنتا ہے بعض اوقات، لیکن ماں جو ہوتی ہے نا بچے اتنا لحاظ نہیں کرتے۔ ویسے تو دونوں کی سبحان اللہ، یہ بات یاد رکھے، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخطہما۔ میرے نبی نے فرمایا والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ جس کے والدین راضی ان سے اللہ بھی راضی۔ ان الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا یاد رکھو ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، اور باپ جنت کا مرکزی دروازہ ہے۔ دونوں کی رضا فرض ہے، دونوں کی رضا ضروری ہے، لیکن یہاں میرے نبی نے فرمایا ماں کے متعلق خاص بات ہے، فرمایا ماں اگر نفل نماز پڑھتے بلا لے تو فرمایا نفل توڑ دو، پہلے ماں کی بات سنو۔ یہ ہے ماں کی شان، دوبارہ سرے سے آ کے وہ نفل پڑھنے لوٹانے ضروری ہے۔ اور مصطفیٰ کریم کی شان کیا ہے؟ فرمایا میرے نبی چاہے فرض میں بلا لیں چاہے نفل میں بلا لیں، نماز چھوڑ دو، توڑ نہیں، ٹوٹی تو ہے نہیں نا، سمجھ نہیں آئی آپ کو، نماز چھوڑ دو۔ مصطفیٰ اگر بھیج دیں بازار، اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ان مذہبی لوگوں سے جن کا تصور رسول میں نماز پڑھنا مفسد نماز جس کو گردانتے ہیں، تصور رسول کو مفسد نماز گرداننے والی کمپنی سے میں پوچھتا ہوں، میں نے کہا عمل کثیر پایا گیا کہ نہیں پایا گیا؟ قبلہ سے پھر گیا بندہ یا نہیں؟ تو پھر کیا حکم لگاؤ کہ نماز ٹوٹی ہے؟ نہیں، کیوں؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، مصطفیٰ کی اطاعت رب کی اطاعت ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں 3
گھنٹے کے بعد بھی مڑ کیا ہو نا تو مسئلہ پوچھا گیا امام شافعی سے کہ اب بتائیے نماز کہاں سے شروع کرنی؟ فرمایا جہاں سے چھوڑی تھی، ٹوٹی تو ہے ہی نہیں۔ اس لیے اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، ادائے دید ادائے دید ادائے دید ادائے دید ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی کہتا ہوں پوری نماز کو اٹھا لو۔ اس وقت 6 حدیثیں میری نظر میں ہیں، پڑھوں گا نہیں، ٹائم نہیں ہے، صرف ایک حدیث اگر فوکس کر لو نا، حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ تو میں کہتا ہوں رکھو ان کے سر پہ قرآن کے نماز کی کوئی ایک صورت بتائیں جو تصور رسول سے خالی ہو۔ بھئی ہاتھ اٹھائیں گے تو یہ تصور تو باندھنا پڑے گا نا، میں نے اس طرح ہاتھ اٹھانے ہیں جیسے مصطفیٰ نے اٹھائے۔ بات سمجھ نہیں آئی ہے؟ میں نے ایسے ہاتھ باندھنے ہیں جیسے مصطفیٰ نے باندھے، میں نے ایسے رکوع کرنا ہے جیسے مصطفیٰ نے کیا، میں نے ایسے قومہ کرنا ہے جیسے مصطفیٰ نے کیا، میں نے ایسا جناب والا سجدہ کرنا ہے جیسے مصطفیٰ نے کیا، میں نے ایسا جلسہ کرنا ہے 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا ہے، اس کو جلسہ کہتے ہیں، میں نے ایسا جلسہ کرنا ہے جیسے مصطفیٰ نے کیا۔ تو بھائی نیت سے لے کے سلام تک کوئی ایک حالت بھی تصور رسول سے سنت مصطفیٰ سے خالی ہے؟ بات سمجھیے؟ تو سامعین عزیز شام یوں جھٹ پٹ عمل نماز کی حالت میں بھی مصطفیٰ بلا لیں تو حضور کا بلاوا اتنا اہم ہے کہ نماز چھوڑ دو، پہلے مصطفیٰ کی بات سنو۔ سمجھے؟ یہ ہے میرے نبی۔ اور دور حاضر میں بلاوے کا مطلب کیا ہے؟ دور حاضر میں بلاوے کا مطلب ہے فَإِنَّ طَاعَةَ الرَّسُولِ فِي كُلِّ أَمْرٍ يُحْيِي الْقَلْبَ وَعِصْيَانَهُ يُمِيتُ۔ دور حاضر میں اطاعت، اس آیت پہ عمل پیرا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا تم تک قرآن پہنچ چکا، حضور کی حدیث پہنچ چکی، بس پڑھتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ۔